عورت کوشش ضرور کرتی ہے جو اچھی سمجھدار سنجیدہ متین خاندانی تربیت کے ماحول سے گزری ہوئی خواتین ہیں کہ وہ اپنے مزاج کو اپنی طبع کو اپنے شوہر کی رضا میں گم کر لیں، اور ایسی عورتیں ہی خوشگوار زندگی کا لطف اٹھا سکتی ہیں اور پھر اس کے اثرات اولادوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور مرد کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تمثیل بیان فرمائی ہے اور جو پیرایہ گفتگو حضور نے اختیار فرمایا ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا اس طرح کہ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے۔ فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈرے، کیونکہ اونٹ جب دیوانہ ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، وہ سخت حملہ آور ہوتا ہے۔ تو خیر حضور تشریف لے گئے، ہم بھی حضور کے ساتھ تھے۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اونٹ دوسرے کنارے پر تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ تو حضور کی زندگی کتنی قیمتی ہے، تو صحابہ کے سینوں میں دل تھر تھر کانپنے لگے، لرزہ بر اندام تھے کہ ایک جانور ہے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کہتے ہیں وہ جب قریب آیا تو حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا، اللہ اکبر، اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو جب اونٹ نے حضور کے قدموں میں سجدہ ریزیاں کیں تو صحابہ جو پہلے ڈر رہے تھے، اب ان کی کیفیت عقیدت اور بڑھ گئی کہ جانور ہو کے حضور سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، نحن احق ان نسجد للنبی، حضور ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ یہ جانور ہو کے آپ کی معرفت رکھتا ہے، پاگل ہو کے آپ کو پہچانتا ہے، ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں اور دل میں آپ کے پیار کی ایک کائنات آباد ہے، تو پھر ہماری پیشانیوں کے اندر بھی سجدے ٹپک رہے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی کے لیے سجدہ روا نہیں رکھا گیا۔ تو یہ حضور نے سجدے کی ممانعات کو بھی بیان کر دیا اور شوہر کے جو حق ہیں بیوی کے اوپر ان کو بھی بیان کر دیا۔ تو اس سے بہتر انداز گفتگو کا تکلم کا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اسی لیے ایک دن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا افصح العرب، بات کرنے کا جو سلیقہ میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، گفتگو کا طریقہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ یعنی ایک جملے سے ان کی نفی بھی کی اور یہ بھی بتایا اگر جائز ہوتا تو شوہر کے لیے بیوی کو سجدے کا حکم دیتا۔ خاتون ہو جو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے اور حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھے تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اور مرد کو حضور نے کیا نصیحت فرمائی؟ مرد کو کہا کہ عورت کی اگر کچھ باتیں تجھے ناپسند ہوں تو اس بات کو دیکھو جو تمہیں پسند ہو، اللہ اکبر۔ اور میں کہا کرتا ہوں نکاح کے بعد یا تو شوہر اپنا گھر چھوڑ کے خاتون کے ساتھ چلا جائے یا خاتون گھر چھوڑ کے شوہر کے ساتھ آئے، دونوں میں سے ایک تو ہوگا، لیکن یہ قربانی مرد نہیں دیتا، یہ عورت دیتی ہے۔ اور گھر سے جو تعلق خاطر ہوتا ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، گھر کی چیزوں سے جو موانست ہوتی ہے، جو انسیت ہوتی ہے، جو لگاؤ ہوتا ہے، وہ مرد کی نسبت عورت کو کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ گھر اس کے لیے ایک عقیدت گاہ ہوتا ہے، لیکن اس بسے ہوئے گھر کو، آسودہ گھر کو کون چھوڑتی ہے؟ خاتون۔ کس کے لیے چھوڑتی ہے؟ شوہر کے لیے۔ مرد صرف یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میرے لیے اس نے جہان چھوڑ دیا تو اس کی بہت ساری غلطیوں سے وہ درگزر کرے گا۔ دو لوگوں نے کاروبار کیا مل کے، ایک بوڑھا شخص تھا اور ایک نوجوان تھا۔ نوجوان جو تھا اس کے بچے تھے اور بوڑھا فارغ البال تھا اور اس کی بس ایک بیوی اور وہ بات ختم۔ آج کل تو جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سبق یہ دیتے ہیں کہ کسی سے مل کے کاروبار نہ کرنا، تھوڑا کر لینا، مل کے نہ کرنا۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ مل کے کاروبار کیے جاتے تھے اور برکت بھی ہوتی تھی۔ کاروبار انہوں نے کیا کھیتی باڑی کا۔ تو جب کھیتی پک گئی اور اناج کے ڈھیر لگ گئے تو اناج کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے اناج سے کچھ گندم اٹھا کر کے آپ گھر پھینک آئیں اور میں یہاں پہرا دوں، اور پھر میری باری ہو میں پھینک آؤں اور آپ پہرا دیں۔ تو باری باری ہم یوں اپنا اپنا حصہ اپنے گھر تک منتقل کر دیں۔ عدل کے تقاضوں کے مطابق دو برابر حصوں کے اندر یہ ہے عدل، تقسیم کر دیا گیا۔ اب احسان کا رنگ دیکھیے۔ جب بوڑھا شخص گٹھڑی اٹھائے
اپنے حصے کی گندم سے غلے سے کچھ حصہ اٹھا کے گھر چھوڑنے گیا تو جوان نے سوچا میں تو جوان ہوں، میرا غلہ سال سے پہلے ختم بھی ہو جائے گا تو مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لوں گا، لیکن بوڑھا کیا کرے گا؟ اس نے اپنے حصے سے تھوڑا سا حصہ اس کی جانب اور کر دیا۔ یہ ہے احساس، یہ ہے احسان۔ خیر اب بوڑھا بیٹھا اور یہ کوئی تھوڑا سا سامان اٹھا کر کے اپنے گھر منتقل کرنے گیا تو بوڑھے نے سوچا ہم تو دو گھر کے فرد ہیں، ہم تو جیسے بھی گزر اوقات کر لیں گے، اس کا غلہ اگر سال سے پہلے ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنے ڈھیر سے تھوڑا سا سرکا کے اس کی جانب کر دیا۔ اب ایک پھیرا وہ لے کے جاتا، ایک پھیرا یہ لے کے جاتا، جب وہ جاتا تو یہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا، جب وہ جاتا تو وہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا۔ دونوں کے گھر بھر گئے لیکن غلے کے ڈھیر بھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ ہے احسان۔ پھر سوچنے لگے یہ ہو کیا رہا ہے، تو پھر راز کھلا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب احسان کرو گے تو وہ بھی احسان کرے گا، تم اس سے بڑے سخی تو نہیں ہو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج اگر دو اکٹھے مل کے کاروبار کر لیں تو بابا جائے گا تو جوان ادھر سے کر لے گا، اور جوان جائے گا تو بابا جی کہیں گے تھوڑا سا میں ادھر سے کر لوں، تو دونوں کے گھر بھی خالی رہیں گے اور غلے کے ڈھیر بھی جلدی چٹکی میں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے عدل کے تقاضے بھی پورے کرو، اور اگر تمہیں توفیق نصیب ہو تو احسان کے تقاضے بھی پورے کرو۔ سچی طلب مہمیز لگاتی ہے اور علم کا نور بٹنے لگتا ہے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف تربیتوں سے گزرے ہوئے لوگ، مختلف مزاج کے ڈھالے ہوئے لوگ، مختلف دودھ اور خون کی تاثیر کا اثر مختلف مزاجوں میں ہوتا ہے۔ تو سچی طلب جتنی خوبصورت ہو، جتنی دل فریب ہو، اتنا ہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قریب آتے ہیں، حضور کے ہاتھوں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے، یہ اپنی بے تاب تمناؤں کا اظہار ہے کہ حضور یہ سوالی در پہ کھڑا ہے، جھولی میں خیرات ڈال دیجیے۔ اچھا، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ یہ تو میرا انداز تھا حضور کے پوچھنے کا۔ ایک دن حضور کا جی آیا مجھے کچھ بتائیں، تو حضور میرے نیڑے آئے اور میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، جس طرح تو پوچھتا ہے میں بھی تجھے ایسے ہی بتاؤں، کوئی ایسا کریم بھی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت سنیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے تو اس سے تعلق جوڑ۔ وعط من حرمک، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، اور اس میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم معاف کرو گے تو تمہاری عزت میں فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا پھر ایک دن میں حضور کے پاس آیا، حضور نے پھر مجھے فرمایا عقبہ سنو، 3 چیزیں حضور نے پھر فرمائی۔ اس زبان کو قابو میں کر لو۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ اور تیسری چیز حضور نے مجھے فرمائی کہ اے عقبہ بن عامر گھر میں بیٹھ جایا کرو، گھر میں لگ کے رہ جاؤ، فتنے نمودار ہو جائیں تو پھر گھر میں بیٹھ جانے میں عافیت ہے۔ جب فتنے چاروں طرف چل رہے ہوں تو پھر آپ تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں جو ہے وہ بھاگنے والے سے چلنے والا، اور چلنے والے سے کھڑا ہونے والا، اور کھڑا ہونے والے سے بیٹھنے والا، اور بیٹھنے والے سے لیٹنے والا امن میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، صحت والی لمبی زندگی پاؤں، ہر بندے کی یہ آرزو ہے۔ فرمایا یہ 2 چیزیں جو چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کا سلوک برا ہو پھر بھی اچھا کرے۔ بعض کہتے ہیں جناب وہ تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، میاں اچھا کرے گا، اچھے کے مقابلے میں اچھا کرو گے، یہ کون سا کمال ہے؟ امتحان تو تبھی بنتا ہے کہ جب کوئی برا سلوک کرے تم پھر بھی اچھا کرو۔ تو یہ ہے حسن سلوک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی زوجہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا، پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ گھر کے صحن کے اندر
دوپہر کے وقت چارپائی بچھائے ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرنے لگی تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈال دی۔ چڑیا کے بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ عزدی میں عرض کی، مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ دل چوٹ کھا گیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی، عرش تک جا پہنچی۔ اللہ نے حضرت حنہ کو کرم نوازیوں سے مولا مال کر دیا۔ حضرت حنہ نے کہا، اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنہ زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئیں کہ مالک یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں، ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں گی، منت میری کیسے پوری ہوگی۔ بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے۔ آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حنہ، جو تو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہا۔ بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے۔ پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں، ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی؟ تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ضروریات کو پورا کرے۔ تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ فال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، کہا یہ سعادت میرے ذمہ رہی، اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، کھانا دیتے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے، افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سحری کے وقت پھر آ جاتے۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام تالا لگا کے کہیں گئے کام، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے، بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا، وجد عندها رزقا، تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں، دروازہ مقفل ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، پھل کیسے آئے؟ پہلی حیرت تو یہ، پھر پھل بھی بے موسم۔ قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے، یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے، وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا؟ اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہوگی، تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی۔ لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا تو اندر چھپی ہوئی امید کی موہوم سی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی، اور حضرت زکریہ نے ہاتھ پھیلا لیے، ہنالک دعا زکریہ رب، مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریہ وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی۔ ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصیٰ پاس ہے لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، مالک تیری رحمتیں یہاں برس رہی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دے۔ پھر کیا ہوا کہ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو، میرے گھر میں آؤ۔ کہا گیا نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا؟ نہیں، سنو قرآن سنو، فنادتہ الملائکہ، فرشتے آ کے پکار کرنے لگے۔ کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے، فرشتوں نے آ کے ندا دی کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے۔ اولاد مانگی ہے تو یحییٰ ملے گا، لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی، ذریۃً طیبہ، ستھری اولاد مانگی ہے، پاک اولاد مانگی ہے۔ تو مصدقم بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو بیٹا دینے والے ہیں وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا، اور پیغمبر ہوگا، صالحین سے نبی ہوگا، یہ شانوں کا مالک ہوگا۔ فوراً دعا قبول ہو گئی۔ یہ ہے کرامت سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا ملنا اور وہاں دعاؤں کا قبول ہونا۔ دنیا پہ یہ قانون مروج رہا ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتی، ناظر منظر کو بیان کرتا ہے۔ آپ جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں تو واپس آ کے خود بتاتے ہیں نا کیا کوساروں کا منظر تھا، مرغزار، لالہ زار، جوئے بار، وہاں کے کوساروں پہ جمی ہوئی برف کا منظر، پھوٹتے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں، آنکھ بچھائے ہوئے زمین پہ جھیلوں کے منظر، اڑتے ہوئے پرندے اور خوشنوا وادیاں اور خوش کن منظر۔ آپ کی طبیعت سرشار ہوتی ہے، واپس آ کے بیان کرتے ہیں کیا یار منظر تھا، کیا خوبصورت رنگ تھا، کیا جمال بکھرا ہوا تھا مٹی کے اوپر، کیسے قدرت کی نقاشی اور صنائی کے نمونے تھے۔ اور آپ جب بھی کوئی منظر دیکھتے ہیں، یہ منظر تو چلو کوساروں کا منظر ہے، اللہ آپ کو جلد منظر نصیب کرے کہ گنبد رسول سامنے ہو، روضہ اقدس سامنے ہو، تو واپس جب آتے ہیں تو سننے کے لیے کان بیتاب ہوتا ہے اور آپ کی زبان بولنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ جناب مدینہ شریف کی سناؤ تو آپ کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ ہی ہے۔ تو وہ منظر آپ بیان کرتے ہیں، ان گلیوں، ان سنگریزوں کا حسن اور جمال بیان کرتے ہیں، ان کوساروں کا منظر آپ لوگوں کے سامنے۔ کبھی کعبۃ اللہ کا منظر رکھ رہے ہوتے ہیں، مہکتا پھول خانہ کعبہ ہے، مہکتا پھول خانہ کعبہ، اور اس کے چاروں جانب تتلیاں ہیں، وہ طواف کا منظر آپ بیان کرتے ہیں۔ تو جب کوئی نظر منظر دیکھتی ہے تو پھر ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی قانون رہا کہ ہمیشہ نظر نے منظر کی تعریف کی، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے اس منظر کو دیکھا، جمال خدا کو دیکھا، تو منظر بول کے کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغی، کیسی آنکھ ہے، نہ چندیاتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ منظر نے نظر کی تعریف کی ہے۔ یہ قرآن اٹھائیے، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ تو سرکش ہوتی ہے نہ حد ادب سے بڑھتی ہے۔ تو کیسی آنکھ تھی جس کے حسن کا ذکر بھی رب قرآن میں کر رہا ہے، مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے جو جھپکتی بھی نہیں ہے اور حد ادب سے آگے بڑھتی بھی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں یا بند ہوتی ہیں؟ خواب تو نابینا بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی نظر پر پٹیاں باندھ دی جائیں اور کالا موتیا بھی اتر آئے، خواب تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ خواب کا تعلق اس آنکھ سے نہیں ہوتا۔ اب معراج کو جو کہتے ہیں خواب تھا جو حضور نے دیکھا، جب خواب تھا تو حضور کی آنکھوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ دنیا کو بتا دیا یہ خواب سے نہیں دیکھا تھا، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ منظر جمال کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے بار بار ذکر آنکھوں کا کیا جا رہا ہے۔ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کس نے دیکھا تھا؟ مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یار جس کی آنکھ نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا وہ تو اتنی تیز ہو گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں، شب تہجد کی ظلمتوں میں
کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا 50 کلومیٹر دور سے دیکھتی بھی ہے، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتی بھی ہے، اور جس نے تجلی ذاتی کو دیکھا اور آنکھ بھی نہیں چپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کرامت ایک ذریعہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے، ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط ایمان اور تقوی ہے، اور باقی احادیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، ایمان اور تقوی سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ کی یاد آنے لگے۔ تو کرامت معیار ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے۔ تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی جعلی کرامات موجود ہیں، تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں، تو پھر مارکیٹ میں 2 نمبر بھی اس کا آئے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے غذائی اجناس سے لے کر کے ادویات تک اور دیگر ضروریات زندگی تک کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، نہ یہ کہ ہم چند بدطینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو، ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، جبکہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے۔ وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، اصحاب کہف کا 300 سے زائد سال کا عرصہ سوئے رہنا کھائے پیے بغیر، اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو اس کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو۔ البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے، تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے۔ جس طرح وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا۔ جریج کا واقعہ موجود ہے، صحابہ کی کرامات موجود ہیں، حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا، اس طرح جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ کرامت اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک عزت ہے، لیکن ولی کی زندگی کا مقصود رضائے الہی کی طلب ہے، کرامتوں کی طلب نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر اولیاء کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، بس آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور خطیب صاحب نے کان پہ ہاتھ دھرا اور 2-4 کرامتیں سنائی اور چلے گئے، معیار بتایا ہی نہ، جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے عوام اس سے غافل ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری تصویر رکھیں، چونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی محنت کر کے کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم جہاں گئے ہیں، ہمارے سامنے جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں زیادہ تر طبقہ باشعور لوگوں کا ہوتا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے سامنے وہ بات کریں جو بات کرنی چاہیے۔ اس منبر سے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی، وہ چیز ملے گی جو عوام کی حقیقی ضرورت ہوگی۔ اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ یہ کہ کچھ 2 نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کرتے ہیں جس طرح معتزلہ کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے، اور آپ نے ایسے شخص، ایسے لوگ کہ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، ان کو ہادی مان رہے ہیں، مرشد مان رہے ہیں۔ وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا؟ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو منہ دراز ہیں اور بالکل ننگ دھڑنگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو بظاہر حلیے میں بھی ہیں
ان کا فہم دینی ناقص ہے. کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناقص ہے. تو یہ بدبختی ہوتی ہے. اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گرد آئے، ان کا کاروبار چمک رہا ہے، اور کرامتیں ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں، اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے. اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکیں ہماری کرامت کی وجہ سے. یہ نہیں ہے. الکرامات حیض الرجال. جس طرح عورتیں ایام مخصوصہ کو چھپاتی ہیں، اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانے جائیں. باقی دور موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پہ پرکھا جائے. اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی ولی سے کوئی دشمنی نہ رکھے. ایک بدبخت نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان سے 4 چیزیں چھین لی جائیں. 4 چیزیں جب مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ کمزور نہیں ہو سکتے. ایک قرآن مجید، یہ ان کی وحدت کی ضمانت ہے، اور یہ کتاب ان کی وہ ایسی پاکیزہ اور متحرک اور فعال تھیوری ہے جو کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوتی، اور ہر دور کی ضرورت کو یہ کتاب پورا کرتی ہے. اور یہ اس غیر متبدل کتاب کے ذریعے سے گرے ہوئے بھی اٹھ پڑتے ہیں. تو اس کتاب کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ تسخیر کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات، ان سے حج ختم کر دیا جائے. حج ان کی وحدت کی علامت ہے، ان کی شان و شوکت اور شکوہ مسلم کی ضمانت ہے. لہذا حج ختم کر دیا جائے تو ان کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. تیسری بات، ان سے جہاد کا خاتمہ کر دیا جائے. جہاد ختم ہو جائے گا تو یہ کمزور ہو جائیں گے. چوتھی چیز، ان کے سینے سے عشق رسول چھین لیا جائے. محبت رسول اس کے سینے سے کھینچ لی جائے. اگر یہ دولت نہیں رہے گی تو یہ مٹی کے مجسمے ہوں گے اور ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. تو کہا یہ 4 چیزیں اگر ان سے چھین لی جائیں تو ان کو تسخیر کرنا آسان ہوگا. اب ان میں سے 2 چیزوں پر جب محنت کی گئی تو جہاد کے خاتمے کے لیے مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کرے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے. اور وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر اتنا کچھ لکھا ہے اور اطراف و اکناف میں بھیجا ہے، اگر وہ جمع کرنا ممکن ہو تو 300 الماریاں بھر جائیں. اتنا کچھ میں نے جہاد کی ممانعت میں لکھا ہے. تو وہ اس ایجنڈے پہ آیا تھا. نادیدہ ہاتھ اس کو لے کر کے آئے تھے، اور وہ ایک شخص نہیں تھا، 3 شخص تھے جن کا انٹرویو کیا گیا. سب سے مناسب یہ لگا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کام کے لیے متعین کیا، اور جتنی بھی اس کو مالی ضروریات تھی اور حکومت کی سپورٹ تھی وہ میسر تھی. اسی طرح بہاؤاللہ کو حج کے ختم کرنے کے لیے وہاں ایران میں کھڑا کیا، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا اتنی دور سفر کر کے جاتے ہو یہیں گھوم لیا کرو، تمہارا ذوق پورا ہو جائے کرے گا. اب یہ 2 لوگوں کو نادیدہ ہاتھوں نے ان 2 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جہاد اور حج کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور ان کے اوپر اس زمانے کے اندر انہوں نے کروڑوں روپے لگائے تھے. اب جب وہ مر بھی گئے ہیں تو ان کے متبعین کو وہ اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے متبعین جو ہیں وہ موجود ہیں. باقی جس نے بھی ادعائے نبوت کیا پاگل پن کی وجہ سے، یا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت تھی تو وہ تکبر میں آ گیا، تو اس پاگل پن کی وجہ سے اس نے اعلان کیا، جب وہ گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو 2 لوگ تھے ان کو باقاعدہ نادیدہ ہاتھوں نے کاشت کیا تھا اور پھر پانی دیا تھا، اور اب یہ کٹ گیا ہے تو نیچے سے ان کی پنیری کو وہ اب بھی جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں اور گوڈی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے انہوں نے ہمیشہ ان کو فعال رکھا ہے اور ان کو ہمیشہ وسائل فراہم کر رہے ہیں. اس لیے امت کو ان سے محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ نادیدہ ہاتھوں کے مہرے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور ان کے اندر سے ان جذبوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشاں ہیں، اور مغرب کی جاسوسی اسلامی ممالک سے کر کے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے یہ مرزائی اس قدر خطرناک ہے
کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس زمانے میں کہا تھا، ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ مرزائی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ اور پھر زمانے نے دیکھا، علامہ اقبال علیہ رحمہ تو 1938 میں انتقال کر گئے، لیکن 47 میں پاکستان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور جب پاکستان ٹوٹا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، تو اس وقت قادیاں میں چراغاں کیا گیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو وہاں سوگ منایا گیا، اور آج بھی ایک ربوے کے اندر دفن ہوتے ہیں تو امانتاً دفن ہوتے ہیں۔ ان کا یہ مکروہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے ہماری گندی لاشوں کو وہاں ربوے سے قادیان کے اندر شفٹ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی سالمیت پر ہمیشہ خطرہ ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے درپائے رہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وطن کے اندر امن، طمانینت اور سکون نصیب نہ ہو۔ مسٹر بھٹو نے کہا تھا کہ جو حیثیت امریکہ کے اندر یہودیوں کی ہے، وہی حیثیت پاکستان کے اندر مرزائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بھلے کس کی بھی ہو، لیکن یہ پاکستان کے اہم مناصب پر فائز ہو کر کے جو ہے وہ پاکستان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے دن رات کی کاوشوں سے، محنتوں سے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ علماء نے، مشائخ نے، سب لوگوں نے، تمام مسالک کے لوگوں نے مل کے اس میں کاوش کی، محنت کی کہ یہ 7 ستمبر کا دن تھا، 1974 کی شام تھی، 4:35 ہو رہے تھے کہ جب دستخط ہوئے کہ مرزائی چاہے ربوی ہوں چاہے لاہوری ہوں کافر ہیں، اور پھر ہر سمت سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آوازیں آنے لگی، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے دل نواز گونجنے لگی۔ پھر اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے۔ پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے مرزائی پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنا چاہتے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور ان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں مختلف بنیادوں پر، چونکہ یہ تھے ان کے، اور ان کے خود کاشتہ پودا تھا